सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर क्योंकि अर्ली मानसून आ गया तो इस उम्मीद में कि शायद अर्ली विंटर भी आ जाए, हम आज सर्दियों का एक टॉपिक लेके आए। बिल्कुल सर, आपको पता है एक कल्चरल चीज़ भी है और पाकिस्तान की जो हम ख़ास तौर पर पंजाब और दीगर जगहों पे जो खातिरदारी का एक कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और लोग इसके अंदर बड़ी प्राइड भी लेते हैं और सर्दियों का एक चीज़ मानी जाती है, लेकिन ऑल ईयर राउंड ये चीज़ आती है। लेकिन उसके अंदर भी जिसको आप रोल्स रॉयस ऑफ ड्राई फ्रूट कहते हैं, वो चिलगोज़े होते हैं। तो आज से कुछ देर पहले हमने एक ख़बर डिस्कस की हमने कि जो 137 टन चिलगोज़ा जो है वो पड़ा हुआ है कहीं स्मगल शुदा, मुबैना तौर पे स्मगल शुदा जो चिलगोज़ा है वो 1 अरब शायद उसकी वैल्यू है, लेकिन वो 50 करोड़ तक भी नीलाम नहीं हो पाया, वो अभी तक कहीं पड़ा हुआ है और कस्टम वाले जो उसको रह के उसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो आपकी और मेरी तो ज़ाहिर है इसके ऊपर इल्म जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमने आज सोचा, फिर हम आपको पता है शो के ऊपर फिर एक्सपर्ट्स जो है उनको ले आते हैं, तो हमने आज दावत दी शो पर नवीद इखलास साहब को। बहुत शुक्रिया आने का। ख़ुद एक्सपोर्टर हैं चिलगोज़ों के, इस चिलगोज़े ख़ास तौर पर इस ड्राई फ्रूट के अंदर बहुत महारत रखते हैं। इसके अंदर जो उनकी एक तवील एक्सपीरियंस है 15 से 20 साल का है, तो स्ट्रेट फ्रॉम जो इसकी कल्टिवेशन है से लेके जो ये पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है उसकी हद तक हम सारी बात करेंगे। लेकिन पहला जो हमारा सवाल होगा कि ये जो फल है इसकी किन इलाकों से एक तो मिलता है, कहाँ से इसको काश्त किया जाता है, नंबर 1, और दूसरा फिर वो उतार के लोग ले के इसको पाकिस्तान यानी कि जो अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ तक कैसे पहुँचाते हैं? थैंक यू जेंटलमैन, आपने मुझे इनवाइट किया। यकीनन चिलगोज़ा एक बहुत इम्पॉर्टेंट आइटम है हम लोगों का। अनफॉर्चुनेटली इसकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई इन सालों में कि एक किस्म का नायाब हो गया। आपके सवाल का जो है कि किन इलाकों में है, ये हमारा ऊपर सारा जो पाक अफ़गान बॉर्डर है इसकी दोनों साइड्स पे, हमारी भी और अफ़गानी साइड पे भी इसकी बड़ी एक्सटेंसिव पहाड़ हैं दरख्तों के, जैसे अब मरी में चले जाएं आपको पाइन ट्रीज़ नज़र आएंगे, इसी तरह ये वही पाइन ट्रीज़ हैं लेकिन उस इलाके में हैं और इनके अंदर वो ये चिलगोज़ा है वो निकलता है। अब चिलगोज़ा की जो काश्त है इट इज़ साइक्लिक, और ये आपका चित्राल वाली साइड ज़ोब इधर भी सारा होता है। गो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन जो अफ़गान पाकिस्तान बॉर्डर है वाना और ये साइड का, ये चिलगोज़ा बहुत अच्छा होता है। चिलगोज़े की साइकिल है कि अप्रॉक्सीमेटली एवरी 3 इयर्स ये हर 2.5-3 साल 3 सीजन्स के बाद ये फसल एक किस्म की ये कुदरती तौर पे फेल हो जाती है, मींस देयर इज़ वेरी लिटिल फल, फिर उसके बाद वो रीजनरेट होता है। इसका उसूल ये होता है कि जब हार्वेस्ट बहुत ज़्यादा हो कोन्स के ऊपर, उन गुंचों के अंदर, तो चिलगोज़े का साइज़ छोटा होता है। जब साइक्लिक है, जब फल कम होता है तो वो बड़ा होता है। तो ये एक साइक्लिक है, ये कुदरती तौर पे एक अल्लाह मियाँ ने एक वो किया हुआ है और उसकी वजह से सप्लाई रेगुलेट होती है। अब आपका सवाल कि ये एकदम इसकी प्राइस क्यों बढ़ गई, उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक उसकी वजूहात ये है कि काफ़ी साल पहले, हालांकि कोई 10 साल पहले, चाइना का चिलगोज़ा, जिसको हम लोग चिलगोज़ा नहीं कहते हैं बट दुनिया में उसको पाइनट कहते हैं, चाइना का वो एक्सपोर्ट होता था वर्ल्ड वाइड। अब रशिया से भी चाइना में आता था, यूरोप, अमेरिका, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक्सपोर्ट होता था। तो उनकी लगातार 2 साल फसल जो है
दे हैड नो चलगोज़ा. तो उनको हम लोगों ने ही हम में से कहा कि यार अब उनकी फैक्ट्रीज, वो लोग बेरोज़गार हो रहे थे, तो उन्होंने पाकिस्तान से चलगोज़ा मंगाया in order to keep their factories working. तो वो ऐसा उनको लगा उनके मुंह को कि वो अपना चलगोज़ा भूल गए अपनी लोकल मार्केट में. तो उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड बाइंग फ्रॉम पाकिस्तान टनों के हिसाब से. इतना तकरीबन वो सारे, उसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई की वजह से प्राइसेस बढ़ गई चाइना में. अच्छा, अब हमारे जो ट्राइबल एरिया के लोग थे, माशाल्लाह दे आर वेरी एंटरप्राइजिंग, वो उन्होंने इन ऑर्डर टू, इतना ज़्यादा चलगोज़ा होता है कि इन ऑर्डर टू, उन्होंने क्या किया, विदाउट इवन नोइंग द चाइनीज़ लैंग्वेज या ऑल दैट, उन्होंने जनाब टनों के हिसाब से चलगोज़ा लेके चाइना के अंदर जाके उन्होंने वहाँ डेरे लगा दिए और उन लोगों को बोला कि जी आएँ, यहाँ हम आपको देंगे. उन्होंने उधार भी देने शुरू कर दिए उनको. अब वो ऐसे उसके बगैर यहाँ से चलगोज़ा सारा वो यहाँ से ले जाते थे, जिसकी वजह से प्राइसेस यहाँ बढ़ गई. अच्छा, विद पैसेज ऑफ टाइम द चाइनीज़ गॉट वाइज. उन्होंने जब देख लिया, उनको 2-3 साल लगे इसको अंडरस्टैंड करने में, उन्होंने पिछले साल इन जो लोग यहाँ, दे लेट द पीपल ब्रिंग इन चाइना के अंदर चलगोज़ा और दे स्टॉप बाइंग बिकॉज प्राइस इतनी ज़्यादा हो गई थी. अब वहाँ पे तकरीबन कोई कहा जाता है कि ओवर 200 टन्स unsold chalgoza belonging to the kashkar of the tribal area, ex-tribal area, Pakistani exporters का वहाँ पड़ा हुआ है and China is not buying. जिसकी वजह से ऊपर से इस साल पाकिस्तान की जो फसल है, that's a bumper crop, वो हमें पता लग जाता है. यानी कि जो अगले साल कैसी फसल होगी, we get an idea from the cones which, उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है देख के कि अगले साल फसल कैसे होगी. As predicted last year, इस साल फसल is a bumper, more than a bumper. It's going to be बहुत ज़्यादा होगी. ऊपर से चाइना ख़रीद नहीं रहा. अब चाइनीज़ आएंगे क्योंकि सस्ता हो जाएगा यहाँ पे. अब it is expected that this year, unless of course Chinese again don't come in with that, I think they are wise enough not to make too much noise. तो चलगोज़ा is मेरे नज़दीक expected between 1500 to 2500 to a kg per kilo. तो ये पाकिस्तान के लिए तो मतलब हम लोगों के लिए तो अच्छी बात है, हम अफोर्ड कर सकेंगे, लेकिन शायद पाकिस्तान के लिए तो अच्छी बात नहीं है. इसका पोटेंशियल क्या था एक्सपोर्ट का, हमने कितना एक्सपोर्ट किया है और अब ये कहाँ पर आ गया है? देखें, ये आपने एक यू टच्ड अ रॉ नर्व. इस फील्ड इतना चलगोज़ा होता है कि इट इज़ एस्टिमेटेड. देखें, कोई स्टैटिस्टिक्स तो हमारे पास है नहीं है, बट फ्रॉम द साइज एंड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द पोटेंशियल ऑफ द जितना हम प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ वर्थ अबाउट $500 billion a year इन पाकिस्तान. सो से आपको अंदाज़ा लगाएं कि कितना पोटेंशियल है. और इस वक्त कुछ भी नहीं एक्सपोर्ट हो रहा. इस साल और पिछले साल हार्डली है नहीं. और उसकी वजह ये कि हमने सारी अपनी जो इफ़ेक्टिवली प्लानिंग थी वो ये की हुई थी कि हम चाइना भेज देंगे और ये वहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा. अब ना वो ले रहे हैं और यहाँ पे आ नहीं रहा. अब इसके अंदर और बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं. पार्टली ये भी है कि प्राइसेस वेंट अप, लेकिन सबसे बड़ी जो फैक्टर है वो ये है कि देखें
اس اسٹیٹ کے اندر تقریباً کوئی مور دین 1 ملین پیپل ان کی روزی لگی ہوئی ہے. رائٹ فرام دا پلکنگ آف دا کونس فرام دا ٹری ڈاؤن کے جی وہ مارکیٹس ہیں, ان بٹوین ہول سیل مارکیٹس ہیں, پھر ٹرکنگ ہے, پھر اس کے بعد لاہور از دا سینٹر آف ایکسپورٹس فار چلغوزہ, اینڈ دین ٹرکنگ بزنس ہے, ان کے بیچ میں چائے خانے اور سارے, اور پھر کراچی تک پورٹ تک جانے میں اے ویری ویل اسٹیبلشڈ انڈسٹری ورکنگ سنس ارلی 50s. پیلنگ, پالشنگ, ایوری تھنگ, پیلنگ, پیکنگ, پالشنگ, ایکسپرٹس. اب یہ مثلاً سوائے چائنا کے وہ ایک واحد ہے جو چھلکے کے سمیت چلغوزہ کرتے ہیں پاکستان جیسے. ریسٹ آف دا ورلڈ وہ چھلا ہوا کرتے ہیں. اب چھلائی کے لیے پلیسز اراؤنڈ لاہور, مرید کے, فیصل آباد, اس کے اندر ہینڈ پیلنگ ہوتی ہے. لیبر انٹینسو کام, ویری لیبر انٹینسو, ویری لیبر. اب دیکھیں وی ہیو ٹرائیڈ آور لیول بیسٹ کہ اس کی کوئی مشین بن جائے پیلنگ کی, بٹ اللہ کو شاید یہ منظور نہیں ہے. لوگوں کا روزی لگی ہوئی ہے. ایون دا جرمنز نے بھی, ہم نے ٹرائی کیا تھا, میں نے پرسنلی اس کا کون سی زیورک انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, اف آئی ریمبر دا نیم, دے ایون ٹرائیڈ, انہوں نے فنڈنگ بھی کروائی تھی. دے کونٹ میک اے مشین, انہوں نے ہینڈز اپ کر دیے کیونکہ اس کا ٹیکسچر ایسا ہے. آل دو چائنیز چلغوزہ کا تو مشینوں میں ہوتا ہے, وہ اس کا ٹیکسچر وہ اور فرق ہے. تو یہ وہ نہیں ہو سکتی, شاید اس لیے کہ اللہ نے روزی کی ہوئی سب کی. اور یہ انفارچونیٹلی یہاں پہ چلغوزے کی جب آتا تو یہ سارا آپ کے افغانستان پاکستان کے بارڈر, جو اب فینسنگ سے پہلے افغانی چلغوزہ بھی سارا پاکستان کے پاس آتا تھا, ٹرکنگ ہوتی تھی اور یہاں ہی پیلنگ ہو کے, پروسیسنگ ہو کے, پیکنگ ہو کے, لائک ابھی پیکنگ انڈسٹری بڑی اچھی لگ گئی تھی, ویکیوم پریس اور یہ اور وہ سارے, تو وہ ساری ایکسپورٹ ہوتا تھا. اب انفارچونیٹ پارٹ از کہ جب ٹرکس آتے تھے وہاں پہ تو اس کے اندر جگہ جگہ کے اوپر, دیٹ از مائنڈ یو ون آف دا ریزنس کہ پرائسز بڑھ گئیں. اس میں کسٹمز والے, اس میں لیویز والے, اس کے اندر فارسٹ والے, اس کے اندر پولیٹیکل ایجنٹس والے جو فارمر فاٹا تھا, یہ سارے ان ٹرکوں کو روکتے تھے, ان سے بتا لیتے تھے اور آگے جاتے تھے. آگے کسٹم والے نے چھوڑا تو فارسٹ والے نے پکڑ لیا, فارسٹ والے نے پیسے لے کے چھوڑا تو آگے نکل گیا. وی ور کوائٹ یوز ٹو دیٹ کہ ہمیں پتہ تھا کہ جی پر کے جی اتنی کاسٹ دینی پڑتی ہے. بزنس میں فیکٹر ان کر لیا تھا, وہ ہم نے فیکٹر ان کر لیا. ٹل وانا کے اندر ایک سیٹ اپ ہوتا ہے جی بائی دی پولیٹیکل ایجنٹ ایٹ دا ٹائم, کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ بڑے لوگ بھی تھے, تو انہوں نے وہاں پہ ایک ایگری پارک بنایا وانا میں, اور اس کے انہوں نے کہا جی اس کا مقصد یہ ہے ٹو لوکل جو پاپولیشن ہے ان کے فروٹس, ویجیٹیبلز اور یہ وہ ان کی پروسیسنگ کریں گے. اب سوائے چلغوزے کے وہاں پہ سب کو پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو انہوں نے کیا کیا کہ جی وہاں پہ جو یہ بھتا لیتے تھے سارے, انہوں نے کیا کیا کہ جی دے ڈائریکٹڈ آل دا ٹرکس کیرنگ چلغوزہ, ویدر اٹ واز فرام دی پاکستانی سائڈ اور دی افغانی سائڈ جو آتا تھا. یو نو اس فینسنگ سے پہلے ان فیملیز ہیں, کچھ ادھر رہتی تھی کچھ ادھر رہتی تھی, تو فری فلو تھا. تو یہ انہوں نے سارے پارک کرتے تھے آ کے اس ایگری پارک میں. اب چلغوزہ جب درخت سے اترتا ہے
it is in a very delicate state, اور وہ یہ اس کی خاصیت ہے وہ گرم ہو جاتا ہے. سو مچ سو کہ اگر وہ آپ ایٹ ٹائمس اس کو زیادہ دیر رکھیں گے تو آگ بھی بگڑ جاتی تھی, اتنا زیادہ. بیکاز چلغوزہ مائنڈ یو اس وقت تک اٹس اے سیڈ دیٹ از الائیو, تو وہ گرمائش اتنی پیدا ہوتی تھی اور بہت یہ والیٹائل ہوتا ہے شروع میں, اور یہ خراب ہو جاتا ہے بہت جلدی. تو یہ کیا کرتے تھے, ٹرکس کو وہاں پہ لاتے تھے سپوزڈلی کہ جی ہم پروسیسنگ کر کے پیلنگ کر کے تو دے دیں گے, اٹ ول ہیلپ دیم. جب آٹے کی مشین کنک لے کے آٹا پسوا لیتے ہیں کہ جی ہم وہاں کر لیں گے. اچھا ادھر انہوں نے بڑی ایلیبریٹ قسم کی مشینری لگائی ہوئی تھی جو a lot of people made a lot of money on that junk, جو 1 کلو بھی ابھی تک پروسیس نہیں کر سکی, because that was absolutely, I think somebody made a mamu out of those, the administration, کہ جی یہ مشین, we know those people, but anyway, انہوں نے وہ چائنا سے منگا کے رنگ رنگ کرا کے سیکنڈ ہینڈ مشینری انہوں نے منگائی تھی جو فیل ہو گئی تھی, پشاور میں پڑی ہوئی تھی, اس کو رنگ رنگ کر کے وہاں لگا دی. And they sold it to the administration, whoever they were, اس کو کرنے والے, at I don't know 200 times the price, made a lot of money. 1 کلو بھی ابھی تک وہ نہیں کر سکے. اب وہ بیچارے ٹرکس لا کے وہاں پارک کیا ہوا ہے اور وہاں پہ کہتے ہیں جی کہ آپ اٹ اسٹارٹیڈ فرام few years I'm saying, وہ اب نہیں کر رہے بیکاز there is no movement. بٹ اس وقت آپ نے پوچھا نا کہ یہ کتنا, اس کی وجہ کیا ہے, میں آپ کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. اب انہوں نے اسٹارٹیڈ آف ود 150 روپیز پر کے جی ایز بھتا, آئی وڈ کال. وائی آئی وڈ کال بھتا کہ جی وہ ان سے پر کے جی, اب مائنڈ یو کتنے ٹن ایک اس میں آتا ہے, کتنے کے جیز ان کے پر 150 روپیز وہ لیتے تھے اور ان کو ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی چٹ دے دیتے تھے کہ جی یہ آپ کی سلپ ہے, اب آپ جب جائیں گے تو رستے میں آپ کو کوئی نہیں روکے گا. ہم اسی پوائنٹ سے واپس آتے ہیں. یہاں پہ ہم نے ایک بریک پہ جانا ہے, بریک لیتے ہیں اور اس کانورسیشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے چرگوزہ کی جو انڈسٹری ہے پاکستان میں, اس کے اندر جیسے بہت انڈسٹریز ہیں اس کے اندر مشکلات ہیں اس کے اندر, لیکن کیونکہ جیسے نوید صاحب نے بتایا یہ $500 بلین کی انڈسٹری پوٹینشلی ہو سکتی ہے. اس کے اندر تقریباً 10 لاکھ لوگ جو ہیں اس کے روزگار سے منسلک تھے, ابھی بھی کچھ شاید ہوں, لیکن اب وہ جیسے پتہ چلا ہے کہ بہت کم ہوگی اس کی جو ایکسپورٹ ہے, تو یہ انڈسٹری کہیں فیل نہ ہو جائے. تو اس کے اندر جو میرا ایک سوال تھا, اس سے پھر ہم آگے ایکسپورٹ کے اوپر بھی چلتے ہیں, کہ جو لوگ اس کی کاشت کرتے ہیں یہ کتنا ایک مشکل عمل ہے کہ آپ وہ درخت ہے اس کے اوپر وہ پھل اگے گا, ایک سائیکل بھی اس کا جو ہے وہ 3 سال بعد آتا ہے, 2 سال بعد آتا ہے, اس طرح سے آپ کی کنسسٹنسی بھی نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ جو لوگ اس کی کاشت کرتے ہیں یہ ایک ڈینجرس بھی ہے چیز, یہ جب آتی ہے نیچے پھر اس کو پلگ کر لیتے ہیں, جیسے آپ نے کہا اس پھل کو رکھنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے, اگر آپ زیادہ دیر رکھیں وہ خراب بھی ہو جائے گا. تو یہ سارا کچھ جو ہے جو لوگ اس سے منسلک ہیں, جو روزگار کماتے ہیں, آپ تو اینڈ پہ ایکسپورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ آئے, ان کی زندگی جو ہے وہ اس کے ارد گرد جو ہے کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ان کی انکم بہت اچھی ہے, ان کی انکم جو ہے اتنی مناسب نہیں ہے, اور اب ان کی کیا صورتحال ہے؟ اٹس اے گڈ کویشچن. بات یہ ہے کہ چلغوزے کی کاشت از اے ویری ٹیڈیس جاب. اتنا مشکل یہ کام ہے اور اتنا یہ لیبر انٹینسو ہے, اور یہ صرف یہ پٹھان لوگ ہی کر سکتے ہیں. درخت پہ چڑھنا, ادھر سے غنچے اتارنا, درخت کو ضائع نہیں کرنا تاکہ اگلی فصل آئے, پھر اس کو کلیکٹ کر کے پھر اس کو غنچہ جب آتا ہے تو وہ بند ہوتا ہے, اٹس فل آف گوند. اس کو پھر یہ رکھتے ہیں, پہلے تو یہ اس کو زمین میں گڑھا کر کے اور پھر اس کو آگ لگاتے تھے اور اس کو وہ کھلتا تھا. وہ پھر ہم لوگوں نے منع کیا بیکاز
اس سے ایفلاٹاکسنز پیدا ہوتے تھے زمین میں. تو اب ان کو وہ 7 دن لگتے ہیں اس کو کھلنے میں, پھر اس کو جھاڑ کے اس کا چلغوزہ کر کے. اب وہاں پہ ہزاروں آدمی ہیں جو درختوں سے اترتے ہیں, بوری کوئی 2 بوریاں اٹھا رہا ہے, کوئی 1 بوری اٹھا کے اس نے وہاں پہ ایک وہاں آرتی ہے لوکل اس کو دے دیا, اس نے آ کے نیکسٹ ڈے جو آرتی ہے اس کو دے دیا. پھر الٹیمیٹلی یہ آ گیا بنو آزاد مارکیٹ میں, وہاں پہ پھر یہ گریڈنگ ہوتی ہے اور ان کی بولی ہوتی ہے. ایکسپورٹرز وغیرہ ہم وہاں جا کے یا ہمارے ایجنٹس وہ وہاں سے خریدتے ہیں. اچھا, انٹرسٹنگلی ان کا من جو ہوتا ہے وہ 51 kgs کا ہوتا ہے. ان کے اپنے ڈائنامکس ہیں جس کی آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے, بٹ اس کا اچھا کیونکہ یہ چلغوزہ شروع میں آتا ہے, اٹس فل آف موئسچر اینڈ اٹ از اے ویری پیرشیبل کموڈٹی. اب بنو سے جب ہم لاہور لاتے ہیں تو ایک بوری کے پیچھے وی لوز اباؤٹ 2 or 3 kgs ویٹ لاس بیکاز آف دا موئسچر. اچھا, اس کو پھر یہاں پہ اس کی کلیننگ, پروسیسنگ, پیلنگ اور یہ کرتے ہیں, اور پھر ایکسپورٹ کے لیے زیادہ تر اگر تو چائنا جانا ہے پھر تو ثابت چلا جاتا ہے گریڈنگ کر کے, آف کورس وہ ایکسپورٹ ہو جاتا تھا. پہلے بائی سی جاتا تھا لیکن پھر اس کے بعد بائی ایئر, تو جہاز ایوری فلائٹ ٹنوں کے حساب سے وہ جاتا تھا. تو اب وہ ساری کیونکہ بیکاز آف جو پہلے آپ کو بتایا اس کی سپلائی کٹیل ہو گئی, ایکسپورٹ پریکٹیکلی بند ہو گئی, اور اس کی وجہ سے یہ اب ان بیچارے جو سپلیمنٹ کرتی تھی ان کی انکم, ہاؤس ہولڈ عورتیں کرتی ہیں پیلنگ, یعنی کہ ہمارے ایک سسٹم انڈسٹری کا بنا ہوا تھا کہ ہم ان کو ویٹ کر کے دیتے تھے چلغوزہ, وہ لے کے آگے مختلف گاؤں میں ان کے ہر ہاؤس ہولڈ میں وہ دے دیتے تھے. آن دی ایوریج وہ وہاں گھر کی خاتون اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے, کھانا بھی پکا رہی ہے, جہاں اس کو فری ٹائم ملا تو وہ پیلنگ کر رہی ہے. آن دی ایوریج ایک عورت ایک گھر میں سے 2 کلو روز کا وہ پیل کر لیتی ہے, اتنے ایکسپرٹس ہو گئے ہیں وہ کر کے. تو وہ ایک ویٹ کر کے ہم دیتے تھے, ویٹ کر کے ہم واپس لے لیتے تھے. اینڈ مائنڈ یو چلغوزے کی جو اندر گری ہوتی ہے دیٹ از بائی ویٹ ہاف, اس کا دونوں کا وزن آدھا آدھا ہوتا ہے, چھلکے کا اور اس کا. اب چھلکا جو ہے وہ گھر اپنے رہ کے تو ایز اے فیول برننگ کچن ان کا چولہا جلانے کے لیے وہ فیول استعمال ہوتا تھا, اور وہ ہمیں ایسے واپس دیتے تھے. تو پھر ہم اس کی فردر پروسیسنگ کر کے, کافی پروسیسنگ اس کے ہوتے ہیں, پیکنگ کر کے اس کی روسٹنگ کر کے تو پھر ایکسپورٹ کرتے تھے, اور جو ثابت تھا وہ چائنا چلا جاتا تھا. اب افغانستان کا چلغوزہ یہاں نہیں آ سکتا بیکاز آف دا فینس, سو وی لاسٹ پریکٹیکلی ہاف دا ٹریڈ جو پہلے یہاں آتی تھی, اب صرف پاکستان کی رہ گئی. بٹ دیٹ کین اسٹل بی ریوائوڈ ان اسپائٹ آف دا فیکٹ ابھی بھی اپرچونٹی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ 1-2 سال رہے گی, ادروائز وی ول لوز دس انڈسٹری اینڈ لوز ایٹ دا ہینڈز آف دی انڈینس. ہاؤ؟ ہمارا جب چلغوزہ آتا ہے تو جگہ جگہ امپیڈیمنٹس ہیں, مصیبتیں ہیں, رشوتیں دینی پڑتی ہیں, سارا کرنا پڑتا ہے, which increases the price. On the contrary, Afghani Chalghoza, I am told, is finding its way now via Chaubahar and subsidy of freight into India, جہاں پہ ان کی پروسیسنگ انڈسٹری ابھی سننے میں آیا ہے کہ وہ شروع ہو رہی ہے. So we will never be able to compete because ان کو وہ خرافات نہیں ہوں گی جو ہمیں جگہ جگہ پہ دینے پڑتے ہیں, یہاں تک کہ کسٹم کا اہلکار چپراسی جو ہے
وہ بھی ان ڈرائیورز کو ایسے انٹیمیڈیٹ کرتا ہے. اور کس طرح یہ کسٹم والے جو ہیں ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ لیگلی دے کین ناٹ امپاؤنڈ دیم. ہاں اگر اسمگل ہے تو کسٹم والوں کا کام ہے بارڈر پہ روکنا. چلغوزہ کے اوپر تو نہیں لکھا ہوتا کہ میڈ ان پاکستان ہے یا میڈ ان وہ ہے. یہ چاہے پاکستانی چلغوزہ ہو یا یہ سارے کا سارا اسمگل سمجھ لیتے تھے پیسے کھانے کے لیے. بٹ دے کی ناٹ ڈو اٹ. دیر رولنگز ہیں سپریم کورٹ کی بھی ہیں, کسٹم والوں کی اپنی بھی ہیں, ٹرائیبیونل کی بھی کسٹم کی ہیں کہ دے کین ناٹ امپاؤنڈ. اب لاہور میں امپاؤنڈ کر لیا جی, برانڈ کر دیجیے یہ اسمگلڈ ہے, پروو اٹ کہ اٹ از ناٹ. اور بھائی جس نے پکڑنا ہے ہی ہیز ٹو پروو اٹ, دے کانٹ ڈو اٹ. اب یہ 130 ٹنز جو پڑا ہوا ہے انہوں نے پکڑا ہوا ہے, آدھا تو اس میں خراب. آپ نے کہا نا کہ وہ 50 کروڑ تک بھی نیلام نہیں ہو رہا. وہ نہیں ہو رہا. وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ سیڈ سے چلغوزہ از اے پیرشیبل آئٹم. وہ آدھے سے زیادہ تو خراب ہو گیا اور جو باقی بچا اس میں موڑ لگ گیا. تو ہو از گوئنگ ٹو پے فار دیٹ؟ ان کو دیں گے. اب یہ سارا نقصان جو اربوں روپے کا ہے یا کروڑوں روپے کا ہے, ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ آئی ہولڈ دا کسٹم پیپل ریسپانسبل فار دیٹ بیکاز دے کین ناٹ. ان کی ایک چیف کلیکٹر آف لاہور کا فیصلہ تھا, یہ دیکھے ادروائز میں پرووائڈ کر دوں گا ان کو. رولنگ تھی جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ بارڈر پہ پکڑتے ہیں تو ٹھیک ہے, دی فل آرم آف دا لا ول اپلائی, امپاؤنڈ کریں قانون کے تحت. لیکن جب لاہور, فیصل آباد ادھر سے آپ ٹرک پکڑ لیتے ہیں, دیٹ از پیورلی ٹو میک منی. اینڈ آئی چیلنج دیٹ, ہاؤ کین یو امپاؤنڈ دیٹ جب کہ یہ لکھا آپ کو چیف کلیکٹر کی رولنگ ہے, پھر ٹرائیبیونل کے اندر بھی اس کی آپ کسٹمز نے اس کا انفورس اس کو کیا تھا, اپلائی کیا تھا, تو ادھر بھی ان کی رولنگ ان کے خلاف آئی کہ یو کانٹ ڈو دیٹ. دین دے وینٹ ٹو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان تک گئے تھے, وہاں سے بھی یہ آگے ہیں. دیٹ از پریکٹیکلی اٹس اے لا, یو کین ناٹ ڈو دیٹ. بالکل. ان ڈوئنگ دیٹ آپ نے دیکھو کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے کہ 130 ٹنز ایکسپورٹ ہونا تھا, یہ آپ نے ڈسٹرائے کر دیا. اور اگین یہ نیشنل ایکسچیکر کو بھی ایک نقصان ہے, عوام کو بھی نقصان ہے, اور اگین ایک انڈسٹری جو ہے اس سے مر رہی ہے. یہاں پہ جانا ہم نے بریک کے اوپر, بریک کے بعد گفتگو آگے رکھتے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. سر آپ کا سوال. جی میرا سوال یہ تھا کہ ظاہر ہے پاکستان میں ہم جب بھی کسی بھی کاروبار کی بات کرتے ہیں تو ریڈ ٹیپزم بہت ہے. ابھی آپ نے بھی بتایا کہ کس کس موڑ پہ جو ہے ڈیل کرنا پڑتا ہے اہلکاروں کے ساتھ, محکموں کے ساتھ, سیاستدانوں کے ساتھ. تو اب بنیادی طور پہ جب اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں کہ جی ایک سامان پکڑا گیا ہے, اب اس کو آئیڈیلی جو ہے اس کا جو بھی کٹا کٹی نکالنا ہے آپ نے وہ جلدی سے کر کے اس کو ایکسپورٹ کریں کیونکہ پیرشیبل آئٹم ہے. پہلا سوال تو یہ کہ کتنا عرصہ یہ نکال جاتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ جو آئیڈیل ایٹماسفیئر جو اس کو چاہیے تاکہ وہ زیادہ عرصے تک ٹھیک رہ سکے, ہمارے یہاں پر جو سٹوریجز ہیں جس میں اس طرح سے سامان پکڑ کے رکھا جاتا ہے اس میں وہ ایٹماسفیئر ہے یا بس اللہ دے والے ہے؟ دیکھیے چلغوزہ جو ہے نا وہ ود پیسیج آف ٹائم درخت سے اترنے کے بعد اس کا موئسچر, اس میں موئسچر بہت زیادہ ہوتا ہے. جتنا زیادہ موئسچر ہوتا ہے اتنا ونریبل ہوتا ہے ٹو ایفلاٹاکسنز اینڈ ٹو سیلمولینا ای اینڈ ٹو آل دیز پرابلمس. سو ود پیسیج آف ٹائم دیٹ موئسچر کنٹینٹ کم ہوتا چلا جاتا ہے, بٹ اٹ ہیز ٹو بی اسٹورڈ ان اے کولڈ اسٹوریج. اب کولڈ اسٹوریج کے اپنے تقاضے ہیں. پبلک کولڈ اسٹوریج ہے, اس کے اندر مسئلے ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے اور بہت سی چیزیں جو ہیں اسٹور کی ہوتی ہیں. سو وہاں فیومیگیشن ہوتی ہے, وہاں پیسٹیسائڈز ہوتا ہے. تو ون آف دی ریزنس فار آر لوزنگ دی یورپین مارکیٹ از کہ دیر از اے لاٹ آف پیسٹیسائڈ, ڈیٹ ٹو بی پریسائز, ان آور چلغوزہ, جو ان
ایکسپورٹر یا جو کاشتکار ہیں ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے کہ جو ایکسکلوسیو اس کو کولڈ سٹوریج میں دیا جائے. تو اب اس کے اندر پھر اور خرافات بھی ہو جاتے ہیں. اب یہ جو کسٹمز نے پکڑا ہوا ہے, آئی ڈونٹ نو ویدر دے کیپٹ اٹ ان اے کولڈ اسٹوریج اور ناٹ, آئی ایم شیور دے ہیونٹ, تو وہ تو خراب ہو گیا ہوگا. اٹ کانٹ, یعنی اٹ ڈزنٹ, اٹس اے پیرشیبل کموڈٹی, اٹس اے ایڈیبل تھنگ, تو اٹ ہیز ٹو بی اسٹورڈ پراپرلی. اب اس کے اندر اگر آلریڈی کوئی تھوڑا سا مولڈ ہے تو اٹ ہیز ٹو بی سیپریٹڈ. اب اس طرح آپ اس کے اندر کریں گے تو کیڑے بھی ہیں, سارا کچھ تو خراب ہو گیا. یہ بڑا ایک بنیادی بات ہے کہ ہم کئی مارکیٹس اس وجہ سے لوز کر جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم اس طرح سے پیسٹیسائڈ کنٹرول اور یہ مولڈ کی جس طرح بات ہوئی, ہماری جو فیسلٹیز ہیں, مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کتنی زیادہ دنیا میں مارکیٹس ہیں جس میں سے چائنا بھی ایک ہے, جس کا ہمیں تو چائنا آفر کرتا ہے کہ بہت زیادہ ریبیٹ اگر ہم ان کو میٹ ایکسپورٹ کر سکیں, لیکن ہم ابھی تک ان کے کوالٹی سٹینڈرڈ ہی نہیں پاس کر پا رہے. تو یہ کتنی زیادہ مارکیٹس ہیں جو پاکستان اس وجہ سے لوز کر جاتا ہے, ورنہ آئٹم تو ہمارے پاس موجود ہے. آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھیں جیسے انڈیا جیسی مارکیٹ جہاں پہ یہ اگین ان کی ریلیجس وجوہات کی وجہ سے مسائل ہو سکتے ہیں, انڈیا از دنیا کے اندر 2 یا 3 ایکسپورٹر آف میٹ بن چکا ہے ان دس ڈے. اچھا, اس کے اندر ایک اور جیسے آپ نے بات کی یورپین مارکیٹ کی, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب ایکسپورٹ ہوتی تھی یہاں سے, وہ کون سے ممالک ہیں, جیسے پاکستان میں تو جیسے شروع میں نے کہ کلچرل چیز بھی ہے کہ جی بیٹھ کے سارے ارد گرد آگ لگا کے چرگوزے چھیل رہے ہیں, کیا باقی دنیا میں کیونکہ آپ نے کہا چھلا ہوا جاتا ہے, تو وہ کس چیز میں استعمال, جیسے آپ کہہ رہے ہیں اگر $500 ملین کی ایک چیز کی ایکسپورٹ ہے بہت جگہ جاتا ہوگا, تو کون سے وہ جگہیں دنیا میں جہاں پہ چرگوزہ جو ہے وہ بہت ان کو مقبول لگتا ہے اور وہ یہاں سے اس کو منگواتے ہیں؟ دیکھیں آل اوور یورپ, امریکہ, وہ پائنٹس کے استعمال اس طرح نہیں کرتے جیسا کہ ہم کرتے ہیں. دے یوز اٹ ان دیئر کنفیکشنری, دے یوز اٹ ان دیئر پیسٹاز اینڈ آل دیٹ, اور بڑا ایکسٹینسو یوز کرتے ہیں. جب یہ سستا تھا تو بے شمار, وی ور آلویز ان کمپٹیشن ود چائنا. اچھا, پاکستان کا چلغوزہ ورلڈ وائڈ از اکنالجڈ ٹو بی دا بیسٹ. Therefore, the Europeans were ready to pay a little premium to you, but not کہ جی آپ کی پرائز 3 گنا زیادہ ہوگی. چائنا کی جو تھی چلغوزے کی پرائس وہ ایئر آن اسٹیبل رہتی ہے, ہماری فلکچویٹ کرتی ہے. اب they were working with that, ready to do that, because اس کا ٹیسٹ, اس کی ٹیکسچر, اس کی یوز وہ زیادہ اچھی تھی چائنیز کی سے. لیکن جب یہ ساری خرافات جو میں پہلے کے بیچ میں آ گئیں, کاسٹ بیچ میں کاسٹ آف فریٹ بھی بڑھ گئی کووڈ کی وجہ سے, اور یہ وہ سارے, تو اس کی وجہ سے پھر وہ آہستہ آہستہ دے وینٹ بیک ٹو دا چائنیز بیکاز دے آر اسٹیبل. ہمارے اسٹیبل نہیں ہے, کوالٹی کنٹرول ہمارا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں, وی نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ, بٹ دا کوشچن از کہ ہم ایکسپورٹ کے لیے آلریڈی اتنے زیادہ, سی کموڈٹی بزنس آل اوور دا ورلڈ از اے ویری کمپیٹیٹیو تھنگ. اے لٹل پرائس, اب یہاں جتنی یہ بیچ میں اپنے بھتے لیتے ہیں مختلف, جب آپ ظاہر ہے اس کی پرائس پھر اس میں ہی ہوگا نا, نو ایکسپورٹر از گوئنگ ٹو پے فرام ہز اون پاکٹ, تو پرپورشنیٹلی اتنی پرائس بڑھانی پڑتی ہے. دیٹ از ویئر وی آر ککڈ آؤٹ آف دا مارکیٹ. اگر یہ چیز نہ ہو تو ہمارا بہت پوٹینشیل ہے کہ وی کین واپس ریوائیو ہو سکتا ہے ان اسپائٹ آف دا فینس. وہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے لیے ایک پورا پروگرام چاہیے آپ کو کرنے کے لیے. آئی کین ٹیل یو کہ ابھی تک دس از اے ونڈو اپرچونٹی کہ پروسیسنگ کی جو انڈسٹری یہاں پہ لگ گئی ہوئی ہے اس کو لگتے لگتے 1-2 سال ایٹ دا موسٹ, وی ہیو اے ونڈو اپرچونٹی آف 2 years, ورنہ افغانستان خود کر لیں گے اینڈ دین یو کین سے گڈ بائی. پھر آپ کا پاکستان کا چلوازہ بھی وہاں جائے گا بیکاز ادھر دے آر وائز دیز افغانیز. ادھر یہ نہیں ہوتا جی وہ کسٹم والا پکڑا ہے, جی وہ لیویز والا آ گیا, جی وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ آ گیا, جی وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا جو بگ باس ہے اس کا چپڑاسی بھی آ گیا ہے.
इनको दबके मारते हैं बेचारे पठान, दबका खा जाते हैं। रास्ता भी तो कम है ना, अगर आप जहाँ से कल्टिवेट करते वही हैं उनकी फैमिली कुछ इधर हैं उधर हैं, सारे मुश्तरका हो जाएंगे वहाँ और फेंस के बावजूद वो कैसे जाएंगे? डोंट टेल द पठान, दे फाइंड वेज हाउ टू डू इट, दे डिग टनल्स एंड टेक इट आउट। मेरा ये ख्याल है कि हमें दुआ भी करनी चाहिए, उम्मीद भी करनी चाहिए, और अगर कोई ये शो देख रहे हैं तो उनको भी थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर एक इंडस्ट्री चलती चलाई इंडस्ट्री है, ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, हमारा इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ज़रा है, तो अगर हमारे पास डॉलर या कोई भी फॉरेन करेंसी आती है तो उससे पाकिस्तान को एक ब्रीदर मिलता है। तो ये हम अगेन बात करते हैं, आईफोन बड़ी हमारी ख्वाहिश है हम बनाना शुरू कर दें, जैगुआर हमारी बड़ी ख्वाहिश है हम बनाना शुरू कर दें, लेकिन ये ओवर जनरेशन्स होगा। जो आपका एग्रीकल्चर है, मतलब ये भी एक मतलब उसी का मेरे ख्याल में एक हिस्सा है। ये हम जो है सदियों से या दिहाइयों से करते आ रहे हैं, ये हमें पता है कैसे करना है। इसको इम्प्रूव करना जो है वो कम वक्त लेगा, बजाय कि हम टेक बेस्ड इकोनॉमी बने, जो कि उसमें भी कोई बुराई नहीं है, वो भी हमें बनना चाहिए, लेकिन इस तरफ फोकस हमारा ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल। मैं एक वक्त खत्म, सॉरी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा और वास्ट चीज़ें हैं हमने डिस्कस करनी, और ये एक सीरीज़ ऑफ एपिसोड में नवीद साहब भी हमें ज्वाइन करें, हम और गेस्ट भी बुलाएंगे जिसके ऊपर हम इसको और अनपैक करेंगे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये चीज़ें जो है आसानी से हो सकती हैं, वो एक अलग बात है कि हमारा एक महबूब मशगला है इस मुल्क के अंदर की जो चलती फिरती चीज़ हो उसको बंद करने का बड़ा मज़ा आता है, तो ये एक चीज़ जो है उसको रोकना चाहिए। मैं इधर एक ज़रूर एक पार्टिंग कमेंट आप प्लीज़ दे दें। वो ये है कि देखें, वी हैव लॉस्ट हाफ द मार्केट ऑफ द अफगानिस्तान ड्यू टू दिस फेंस एंड ऑल दैट, राइटली सो, बट इट कैन बी रिवाइव्ड एज सून एज पॉसिबल। इक़दाम करें ताकि अफ़गानिस्तान से लीगली चलगोज़ा पाकिस्तान में आए, एक्सपोर्ट हो, बिल्कुल चला जाए, वेस्टेज वगैरह उसकी वो निकाल, क्योंकि इसके अंदर वेस्टेज काफ़ी होती है। मेक इट ईजी फॉर द पाकिस्तान इंडस्ट्री टू डू दैट। उसको कैसे करने के लिए आई विश आई एम रेडी टू सिट डाउन विद द डिसीजन मेकर्स, विद FBR and all that, and find a solution to it. There is a solution to it. FBR can earn a lot of foreign exchange by doing just a few sincere, taking a few measures. बिल्कुल बिल्कुल। अगेन, और शो का हमारा मकसद भी ये है कि इन चीज़ों को हम फिर से रिवाइव करें। बार वक्त ख़त्म हो जाता है। नवीद साहब बहुत शुक्रिया आपका आने का। नाज़रीन, अगले एपिसोड में फिर आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।